السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ مصباحی صاحب کی ہے، اور مصباحی صاحب ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں ذاتی طور پہ۔ بڑے اچھے نفیس سے انسان ہیں۔ ہاں، اور ایسے ایسے مزیدار قسم کے واقعات سناتے ہیں کہ روح خوش ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور ان کی جو آڈینس ہے وہ بڑے ہمتن گوش ہو کے ان کے قصے سنتی ہے، کیونکہ وہ قصے کو نا ایسے بنا چڑھا کے اور بڑا نا ان کو کلائمیکس اس کا کریٹ کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو سنتے ہیں جی یاسر بھائی ایک مصباحی صاحب کی نئی کہانی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر انجینئر صاحب کی انجینئرنگ۔ مصباحی صاحب کی کہانی مصباحی صاحب کی زبان۔ تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا۔ کہتے ہیں میں ایک شہر میں پہنچا تو کہ حکم یہ ہے صوفیاء کو کہ تم جس شہر میں بھی جاؤ نا، پہلے جا کے پوچھو یہاں کوئی اللہ والا ہے، اگر ہے تو اس کی زیارت کرو، اگر نہیں تو پھر پوچھو یہاں کسی اللہ والے کا مزار ہے تو پھر وہاں جا کے سلام پیش کرو، اس کے بعد جو کرنا ہے سو کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے جاتے سب سے پہلے یہی سوال کیا، میں نے کہا بھائی یہاں کوئی مرد ہے کوئی؟ تو لوگوں نے کہا بھائی یہاں تو نہیں ہے، یہ جو سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک غار ہے، وہاں ایک مرد ہے، ذرا مشقت ہے، جاؤ۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے بڑی مشقت اٹھائی اور میں گیا پہاڑ۔ آپ فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایک ٹانگ ہے جو گھٹنے سے کٹی پڑی ہے غار کے منہ پہ، اور خشک ہو گئی ہے، گوشت اور پوست نہیں کوئی بھی اس میں، خشک ہڈی پڑی ہے۔ فرماتے ہیں میں بڑا گھبرایا، بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں خیر میں اندر گیا، جا کر حضرت کی قدم بوسی کی، جو کچھ پوچھنا تھا حضرت سے پوچھا، حضرت نے عنایت فرمایا۔ کہتے جب میں جانے لگا تو سنت ہے اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا۔ کہتے جب میں نکل آنا تو حضرت بھی اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے۔ کہتے جب حضرت اٹھے تو پھر دیکھا کہ حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے، حضرت کی بھی کوئی نہیں، تو کہیں کوئی ایک ہی تو نہیں بات؟ تو کہتے میں نے بڑے ادب سے عرض کی حضور آپ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں، ایک باہر کٹی پڑی ہے، تو کوئی معاملہ ایک تو نہیں کہیں؟ تو کہتے ہیں رو پڑی۔ کہتے ہیں فرید میں یہاں عبادت کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا قرب پانے کے لیے۔ تو حضرت جی چیک تو کرتے ہیں نا یعنی جو ہے کہ نہیں ہوئے گا، چیک تو کیا جاتا ہے نا، صحیح ہے، پھر باتیں بنتی ہیں، ابھی تو نہیں بن جاتی۔ کہتے ہیں بس میری بھی چیکنگ آ گئی۔ کہتے 7 دن تواتر سے بارش برسی اور غار میں اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے گی۔ فرماتے 8ویں دن اللہ نے رحمت کی اور دھوپ نکلی۔ کہتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا، سورج سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا، تو چیکنگ کچا کے پکا۔ کہتے ایک عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی، کہتے بڑی خوبصورت لگی، میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں، اس کو جا کے نہ پھر دیکھوں۔ کہتے بس ایسا غلبہ ہوا شہوت کا کہ عقل ہی ماری گئی ہو، بھائی اس چوٹی پہ تو کسی مرد کا آنا بڑا مشکل سے ہوتا ہے، عورت کہاں سے آ گئی؟ تیرا امتحان ہے نہ کر۔ کہتے عقل ماری گئی۔ فرماتے میں اٹھا اور اس کے پیچھے جانے کے لیے نا میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا، تو پھر غیب سے آواز آئی واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، یاریاں ساڈے نال تے جاندے گہراں پیچھے، ساڈے نال تے جاندے گہراں پیچھے۔ کہتے یہی قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کے لیے بڑھا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ دیا۔ کہتے یہی قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کے لیے بڑھا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ دیا۔ کر لو حضرت، کرنے والے بڑا بڑا کچھ کر لے۔ تو خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو بے عزت ہونے سے بچائیں، یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے اے تے بزرگ وڈنے والی ہے گل، بزرگاں نو بچانا ہے تے کیا کرو رات نو سوندے بھی سن تے اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن، یہ نہ کوئی شاہ یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا، یہ کرتب ہی ہے نا۔ پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی الاسلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں۔ وہ نبی الاسلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، آپ رات کو سوتے بھی تھے، آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں انہوں نے نبی الاسلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے۔ ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا۔ یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی الاسلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا، اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے یہ دعوے کر کے گئے ہیں۔ حضور نے کہا بلاؤ ان کو، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، بلایا گیا، آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں۔ یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔
میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں، اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نکاح کیے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، فمن رغب عن سنتی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا، یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے۔ کتنا عرصہ؟ یہ بات مادرزاد، اور یہ ہم فرض نہیں پڑھتے، سنتیں بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، واجب کتنے نہیں پڑھتے، وہ روزانہ کتنی عبادت کر رہے ہیں۔ عشاء کے لیے وضو کیا، ساری رات عبادت میں گزاری، صبح فجر ہو گئی، 40 سال۔ فرماتے ہیں 15 سال میں نے اس طرح گزارے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا، کھونٹی ایک گاڑی ہوئی تھی دیوار میں، کچھ بھی سمجھ لیں، ہک لگایا ہوا، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا، اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا۔ 15 سال اس طرح گزارے، 25 سال جنگلوں میں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر، اور 15 سال میرے لو فارغ جے او ہن ایک بازیگر تے ہو سکتا ہے، اللہ نے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو یہ حدیث دیکھ، اور اس حدیث پہ نا امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، یہ ہے کتابوں کا، یہ بات ہے، اور وہ ہے بابوں کا۔ اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یاسر بھائی، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمیں اس ٹائپ کا بنانا چاہتے ہیں جیسے کوئی سادھو نہیں ہوتے، بالکل، جس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، بالکل ربانیت سکھا رہے ہیں، ہاں، یا مطلب جیسے وہ غار میں رہ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہے یاسر کہ آپ نے دنیا میں رہنا ہے، اپنے بچوں کو بھی ڈیل کرنا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی ڈیل کرنا ہے، دنیا سے بھی ڈیل کرنا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جو بلال، مذہب اور دین میں جو فرق ہوتا ہے نا، بیسیکلی یہی ہوتا ہے۔ جو دین ہوتا ہے نا، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک آپ نے ماں باپ کا رول بھی ادا کرنا ہے، بچوں کا رول بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کے ذمہ ڈیوٹیز لگتی ہیں، وہ دنیاوی ہیں، دینی ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ اپنے رول پلے کرنا ہے، اور جو طریقہ ہمیں بتا دیا گیا ہے قرآن و حدیث میں، اس کے مطابق پلے کرنا ہے۔ اچھا یاسر، مجھے نا ایک بات سمجھ نہیں آئی، یہ جو مصباحی صاحب ہیں ان کی کہانی میں سے، جی جی، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ گناہ کے اوپر ان کا وہ ہو گیا تھا، مطلب دل آ گیا نا گناہ کرنے کے لیے، آمادہ ہو گیا دل، تو یاسر وہ معافی بھی تو مانگ سکتے تھے، بالکل آن دی اسپاٹ مانگ سکتے، انہوں نے قدم بڑھایا تھا، ہاں، لیکن گناہ کیا نہیں تھا ابھی، ہاں، اور ذہن میں آ گیا کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، ہاں بالکل۔ تو اپنی ٹانگ کاٹنے کی بجائے یاسر وہ معافی مانگ لیتے۔ اگر بلال یہی کرائیٹیریا فٹ کر لیا جائے تو ہم تو انسان قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ذہن میں کوئی گناہ آ گیا تو کیا ذہن کاٹ لیا جائے گا؟ صحیح بات، ٹھیک ہے۔ اگر ہاتھ بڑا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، زبان اگر کچھ غلط ادا کر دیتی ہے تو زبان کاٹ دی جائے گی۔ ہم سے تو یاسر ہر وقت غلطیاں ہوتی رہتی ہیں نا دنیا میں۔ اسلام بالکل بھی اس چیز کی ترغیب نہیں دلاتا۔ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت اسی لیے بنایا ہے کہ وہ اس دن فیصلہ کرے گا کس نے کیا غلطیاں کی ہیں، کیا اچھائیاں کی ہیں۔ جنہوں نے اچھائیاں کی ہوں گی ان کو اچھا صلہ ملے گا، جنہوں نے برائیاں کی ہوں گی ان کو برا صلہ ملے گا۔ اور یاسر یہ جو ظلم والا مذہب ہے نا کہ اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے، یہ تو کہیں بھی الاؤ نہیں ہے، بالکل ایسا۔ اور اگر ہم یہ والی کہانی، یہ قصہ ہم اگر کسی نان مسلم کو سنائیں گے نا تو یقین کریں وہ تو دور بھاگے گا، وہ کہے گا یار اگر اپنے آپ بڑا پہ مشکل دین ہے، ہاں، کہ اگر اپنے آپ پہ ظلم ہی کرنا ہے تو بھائی میں معافی مانگتا ہوں۔ پھر اس بالکل کرسچینٹی جو ہے وہ اس لیے تو پوری دنیا میں زیادہ پھیلی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا ہم سب کے گناہوں کی سزا کاٹ لی ہے، تو لہٰذا جو مرضی کرے، موجے مارے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو بھی سزا کاٹنی تھی وہ ہمارے حصے کی بھی کاٹ لی ہے، تو لہٰذا عیش کی زندگی گزارے۔ لیکن یاسر جو ہمارا مذہب دین اسلام ہے نا،
وہ دنیا کا بہترین مذہب ہے. بے شک اس میں کوئی اس میں انسان کے لیے اتنی بھلائیاں ہیں نا یاسر, اور بالکل جو جس کو کہتے ہیں نا پرفیکٹ دین, بالکل یہ ہمارا وہ ہے. ہم تو بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ماؤں کے پیٹ سے یاسر یہ والا دین مل گیا ہے, بالکل. تو تو ہمیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن یہ جس طرح اس کا چہرہ یاسر خراب کیا جا رہا ہے نا, یہ بہت بری بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین اسلام کی اتنی خوبصورت پکچر پیش کی ہے کہ انہوں نے اگر عبادت بھی کی ہے نا تو ایک درمیانی سی کیٹیگری میں رہ کے کہ میرا امتی کل کو پریشان نہ ہو, کیونکہ فالو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا ہے. بالکل. تو ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے, تو انہوں نے نا عبادات کے اندر, اپنے گھر کے معاملات کے اندر, اپنے جتنے بھی ان کے نیچے لوگ کام کرتے تھے, جی ان سب کے ساتھ ایسے معاملات فرمائے ہیں کہ سب کے لیے وہ آسانی ہے. بالکل. اور ہر بندہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے. بالکل. اس میں یہ ہے کہ پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں, لیکن یاسر کوئی ظلم و ستم والا کوئی چکر نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا پتہ کیا چیز ہے, جب دین اسلام کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں نا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل بیت, صحابہ کرام پریکٹس کر گئے ہیں, تو بلال مشکلات تو آتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمت بھی دیتا ہے. اور یاسر اس طرح کے جو چل پڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. بالکل, میں یہی کہنے والا تھا کہ جب آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں نا تو وہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یار یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ بندہ سچ بول رہا ہے, اس کے راستے میں بڑی ہرڈلز آئیں گی, صحیح بات ہے, یہ سروائیو نہیں کر پائے گا. صحیح بات ہے. لیکن ایک ٹائم آتا ہے, وہی اللہ تعالیٰ جس کے لیے آپ مشکل راستہ چنتے ہیں وہی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور کوئی ٹانگ وغیرہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے جی. اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور وہ غلطی آپ کی معاف ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تو یاسر غفور الرحیم ہے, وہ تو معاف کرنے والا ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے, ہمیں پتہ تو نہیں ہے کب تک یہ جاری رہے گی, لیکن جب تک ہماری سانسیں جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اچھے کاموں کی طرف رجوع کریں. بالکل صحیح بات ہے جی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.